السلام علیکم دوستو دنیا کے تمام فتنوں سے بڑا فتنہ جس کو دجال کہتے ہیں، دجال قرب قیامت کے نزدیک ظاہر ہوگا، اور جب یہ ظاہر ہوگا اس وقت قیامت آ جائے گی، قیامت نزدیک ہوگی۔ قیامت آنے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال ظاہر ہوگا۔ دوستو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ دجال کب آئے گا؟ دجال کیا اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو وہ کہاں قید ہے؟ اور کیا دجال کے ماں باپ کون ہیں؟ دجال کیسے پیدا ہوا تھا؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا؟ دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ تو دوستو ہم اپنی اس ویڈیو میں قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے لوگ، تو اس وقت ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا تھا جو ایک کان سے کانا تھا۔ وہ بچہ مدینے میں بڑا ہی مشہور ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس پر جو ہے وہ وہی لڑکا آنے لگ گئی ہیں، اور وہ بڑی دوسرے بچوں کے ساتھ بڑی عجیب باتیں کرنے لگا تھا۔ تو جب اس بارے میں اس کی ماں کو پتہ چلا، کہ بچے کی ماں کو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ آپ میرے بچے کا معائنہ کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے ان کے گھر کی طرف گئے، تو راستے میں دیکھا کہ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا، اور وہ بچہ ان ساری بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، لیکن اس بچے کو پتہ نہ چلا، اور آپ نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور اس سے پوچھا، کیا تم ایمان لاتے ہو؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس بچے نے کہا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہٹے اور کہا کہ میں اللہ کے تمام بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ انہیں جھوٹی اور سچی خبریں آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر تو تمہارا معاملہ الٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے تمہارے لیے ایک چیز چھپائی ہوئی ہے۔ تو اور دراصل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں دخان لفظ سوچا تھا۔ تو ابن سیاد نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ ادک سوچا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہ ذلیل تیری قدرت نہ بڑھ سکے گی۔ تو ساتھ حضرت عمر بن خطاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے، دوسرے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا سر اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں، اسے چھوڑ دو۔ اگر یہ سچا ہے تو تم اس کو نہیں مار سکتے، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو مارنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بچے کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اقرار بھی نہیں کیا اور اس بات سے انکار بھی نہیں کیا۔ دوستو اور پھر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے دور میں ایک بچے نے جنم لیا تھا جن اور انسان کے ملاپ سے، اور اس کو جزیرے میں بند کر دیا گیا تھا، اور وہ آج بھی اسی جزیرے میں بند ہے، اور اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ تو دجال اس وقت ایک بار واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام اس جزیرے کے پاس سے گزر رہے تھے، تو اس وقت دجال نے آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ کیا وہ آخری نبی آ گیا ہے جس کی اللہ نے نشانیاں بتائی تھیں؟ تو انہوں نے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نشانیاں اس کو بتائیں۔ تو انہوں نے کہا، ہاں یہی آخری نبی ہے جس کے آنے کے بعد مجھے آزاد کیا جائے گا۔ تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، تو انہوں نے کہا، ہاں یہی دجال ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دجال جو حضرت سلیمان کے دور میں ایک انسان اور جن کے ملاپ سے ہوا تھا، اور وہ آج بھی اسی جزیرے میں بند ہے۔ تو دوستو یہ حضرت امام سرکاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال جو ہے آپ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تھا۔ یہ دنیا کی تخلیق کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما دیا تھا۔ دجال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ظاہری شکل بتائی ہے۔ دجال چھوٹے قد کا ہوگا، بد صورت ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، رنگ سرخ ہوگا، گندمی ہوگا، بال گھنگرالے ہوں گے، اور سب سے بڑی اس کی نشانی ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اور جو ہر مومن پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو اور ان پڑھ ہو۔ تو دوستو دجال جو ہے جو دجال کے سامنے جھک جائے گا، دجال اس کو اپنی بنائی گئی جنت میں ڈال دے گا، جو در حقیقت دوزخ ہوگی، اور جو دجال کے سامنے نہیں جھکے گا اور جو اس کو پہچان لے گا، جو سچا مومن ہوگا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم رہے گا، وہ اس کے سامنے نہیں جھکے گا، وہ اس کو اپنی بنائی گئی دوزخ میں ڈال دے گا، جو در حقیقت جنت ہوگی۔ دجال بہت طرح سے ہمارے ایمان کو آزمائے گا، بہت طرح کی آزمائشیں لے گا۔ دجال پوری دنیا میں فتنہ فساد پھیلا دے گا، اور وہ اس دنیا میں 40 دن رہے گا۔ پھر امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کو ختم کریں گے، ان کے ساتھ جنگ ہوگی دجال کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اگر ہم اس وقت ہوں
تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں رکھیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں، اور ہماری اس دنیا تک ہم جب تک زندہ ہیں تب بھی ہمیں ایمان پر قائم رکھیں، اور مرتے وقت دم تک ہم ایمان پر ہی قائم رکھیں، اللہ اسلام پر ہی ہمارا دین ہو اس وقت تک۔ تو آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور آمین لکھیے گا کہ اللہ پاک ہمیں اس فتنے سے بچائے، اور ایمان پر ہی ہماری زندگی اور موت اسی پر ہی قائم ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور روز اس طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کریے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی میری تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ اللہ حافظ۔